الحمد لله نحمده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. جنات اور انسان کی تخلیق کا مقصد وحید صرف اور صرف ایک تھا، اور وہ یہ تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں اور اسی کی تسبیح علیل گایا کریں. چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ میں نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. حمد و ثنا کے بعد عرب ربن گنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. اللہ رب العزت نے امام کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا. اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیعت فرما دیا تھا، اور گناہوں قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت کو اور اپنی حمایت کو آپ کا شامل حال نہ فرمایا ہو. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کے رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو حضرت آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم میں نازل فرما دیا تھا. اسی کتاب حمید کے انتہائی اہم مضمون کے حوالے سے گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے گوشے گزار کرنا شروع کیا تھا. موضوع تھا معراج النبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حوالے سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانیاں دکھلائیں، ان کی غرض و غایت کیا تھی، ان میں اسباب کون کون سے پوشیدہ تھے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پہ مالک کائنات نے کن کن باتوں سے نوازا، لیکن درمیان میں کچھ واقعات ایسے رونما ہوئے جن کی وجہ سے میں نے اس بات کو ضروری سمجھا کہ آج کے خطبہ جمعہ میں ان واقعات کے حوالے سے ایک انتہائی اہم بات کو آپ حضرات کے گوشے گزار کیا جائے. حضرات گرامی قدر، آپ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس مرکز کے اندر ہمیشہ سے میری یہ روایت رہی ہے جب بھی قومی یا بین الاقوامی سطح کے اوپر کوئی ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے جس کا تعلق اسلام کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، سنت نبوی شریف کے ساتھ ہوتا ہے، اس سلسلے میں قرآن و سنت اور فقہ اسلامی کی روشنی میں اپنی چند گزارشات اور چند معروضات کو میں ہمیشہ حضرات کے گوشے گزار کرتا رکھتا ہوں. حضرات گرامی قدر، آج اس اعتبار سے میں آپ کی توجہ انتہائی اہم واقعے کی طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ کچھ سال پیشتر سربجیت سنگھ نامی ایک آدمی نے دھماکے کیے جن کے اندر 17-18 پاکستانی لوگ جو تھے شہید ہو گئے تھے. اسی طرح ہندوستان کا جاسوس پاکستان میں داخل ہوا جس جاسوس کو خالص حکومت کی سرپرستی کے اندر پاکستان سے بھاگ جانے کا موقع دیا گیا. چنانچہ اس حوالے سے اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں کہ صدائے موت کے حوالے سے بہت سی آراء سامنے آتی رہتی ہیں. لوگ اس بارے کے اندر مختلف طرح کے سوالات بھی کرتے ہیں
کہ اسلام میں سزائے موت کا تصور اگر ہے تو کیوں ہے، اور سزائے موت کیوں ہونی چاہیے، اور اگر سزائے موت کے قانون کو ختم کر دیا جائے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، میں اپنی گفتگو کے تمہید کے طور پر اس بات کو آپ حضرات سے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جو ہر بندے کو زندہ رہنے کی ضمانت دیتا ہے۔ اس مذہب کے اندر کسی کی زندگی کو چھیننے کی کوئی گنجائش بھی بغیر وجہ سے موجود نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب حمید میں اس امر کا اعلان فرما دیا، انہ من قتل نفسا بغیر نفس وفساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا، جس نے ایک انسان کو مارا ہے بغیر وجہ کے مارا ہے، اس نے ایک انسان کو نہیں مارا بلکہ پوری انسانیت کو مارا ہے۔ ومن احیاها فکانما احیا الناس جمیعا، اور جس نے ایک کو زندہ کیا اس نے ایک کو زندہ نہیں کیا بلکہ پوری انسانیت کو زندہ کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے مذہب اسلام میں کسی بھی شخص کو بغیر جرم کے، بغیر وجہ کے، بغیر سبب کے قتل کرنے کی کوئی بھی گنجائش موجود نہیں ہے۔ لیکن حضرات گرامی قدر، بعض جرائم ایسے ہوتے ہیں، بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے حوالے سے اسلام نے سزائے موت کو مقرر کیا ہے، اور ان اغلاط کے اوپر سزائے موت کو مقرر کرنے کا مقصد کسی کے اوپر ظلم کو ڈھانا نہیں، کسی کی زندگی کو چھیننا نہیں، کسی کی زندگی کو ختم کرنا نہیں، بلکہ معاشرے کے اندر امن کو، سکون کو، معاشرے کے اندر ایک ایسی فضا کو قائم کرنا ہے جس کے نتیجے کے اندر جرائم کا خاتمہ ہو سکے اور امن کا معاشرے کے اندر ایک دورہ ہو سکے۔ چنانچہ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے حبیب نے قتل کے بدلے قتل کی سزا سے جو ہے وہ اسلام کے اندر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام حمید میں اس امر کا اعلان فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر قتل کے اندر قصاص کو لازم کر دیا گیا ہے۔ اب آپ مجھے یہ بات بتلائیے، ایک شخص جس نے بغیر وجہ کے کسی کو مارا، بغیر جرم کے کسی کو مارا، اگر اس شخص کو قتل نہ کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے ہم اس کو فری ہینڈ دے رہے ہیں، ہم اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کہ وہ کسی اور مظلوم کو، کسی اور بے گناہ کو قتل کر دے۔ اگر ایک ایسا شخص جس کے منہ کو لہو لگ چکا ہے، جو معاشرے کے اندر بے گناہ انسانوں کے ذبح کے پر آمادہ تیار ہو چکا ہے، اگر اس شخص کو قرار واقعی سزا دی جائے، اگر اس کو قتل کر دیا جائے تو آئندہ آنے والے سالوں کے اندر، آئندہ آنے والے ماہوں کے اندر، آئندہ آنے والے دنوں کے اندر معاشرے کے اندر قاتل کے ہاتھ کو پکڑنے کی وجہ سے خود بہت امن ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے اندر، اپنے زمانہ رسالت مآب کے اندر، اور خلفائے اربعہ نے، حضرت صدیق اکبر نے، حضرت فاروق اعظم نے، حضرت ذی النورین نے، حضرت علی المرتضیٰ نے اپنے خلافت راستہ کے پورے ادوار کے اندر ایسے اشخاص کی سزا قتل رکھی تھی، قرآن کی روشنی میں، سنت نبی شریف کی فرمان کی روشنی میں، کہ جس نے بغیر جرم کے کسی آدمی کو قتل کیا ہو تو لازماً ایسے شخص کو قتل کر دینا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، بہت سے لوگ یہ بات کہتے ہیں اس کے اندر انسانی حقوق کو غصب کرنے والی باتیں موجود ہیں، اس سے انسانی حقوق کے اوپر حرف آتا ہے۔ حضرات ذرا غور کیجیے، کسی ماں کا بچہ چھن گیا، کسی کی سہاگ کی چادر اتر گئی، کسی کے بھائی کو ذبح کر دیا گیا، ذبح کرنے والے شفیع القلب کو آپ یہ بات کہتے ہیں اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ حضرات گرامی کا اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی، بلکہ حقیقی بات یہ ہے وہ اس بات کو ڈیزرو کرتا ہے، وہ اس بات کا مستحق ہے۔ اس بات کی ذمہ داری ہمارے اوپر، ہماری ریاست کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ جس نے بغیر کسی جرم میں کسی انسان کو مارا ہے اس کو لازماً قتل کرنا چاہیے، اس کو لازماً ختم کرنا چاہیے۔ اگر ہم قاتل کے ہاتھ کو نہیں پکڑیں گے، اگر ہم ظالم کے ہاتھ کو نہیں پکڑیں گے تو اس کا مطلب یہ اپنے معاشرے میں فساد کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، اپنے معاشرے کے اندر جرائم کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتے ہیں، اپنے معاشرے کے اندر خون بہا کو عام کرنا چاہتے ہیں، اس کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اس ملک کے اندر جتنی بھی سیکولر جماعتیں موجود ہیں، جن کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی سر فہرست ہے، ان کے ایجنڈے کے اندر یہ بات شامل ہے کہ سزائے موت کے قانون کو سبوتاژ کیا جائے، سزائے موت کے قانون کو ختم کیا جائے۔ ہم یہ بات سمجھتے ہیں اگر سزائے موت کے قوانین کو ختم کر دیا گیا، اس کے نتیجے کے اندر ہی معاشرے کے اندر جتنے بھی لوگ زوراور ہوں گے، جتنے بھی جاگیردار ہوں گے، جتنے بھی فیوڈل لارڈ ہوں گے، وہ اپنی رعایا کے اوپر، اپنے مزاروں کے اوپر ظلم کریں گے، ان کا خون بہائیں گے، انہیں قتل کریں گے۔
چنانچہ قتل کی روک تھام کے لیے بات انتہائی ضروری ہے، انتہائی ناگزیر ہے، انتہائی امپورٹنس کی حامل ہے کہ ہر قاتل کے ہاتھ کو پکڑا جائے، ہر قاتل کے ہاتھ کو روکا جائے۔ حضرات گرامی قدر، اس کے بعد دوسرا وہ جرم جس کی سزا اسلام نے قتل تجویز کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی جو شادی شدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنی عفت و عصمت کے تحفظ کے لیے پورے اسباب اور پورے ذرائع میسر کر دیے ہیں۔ ایک شادی شدہ آدمی جس کے پاس اپنی شریک حیات موجود ہو، اپنی رفیق زندگی موجود ہو، اس کو اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی وہ کسی غیر لڑکی کی آبرو کو تار کر دے، کسی معصوم لڑکی کو اٹھا کے لے جائے۔ حضرات گرامی قدر، پنجاب کے بہت سے دیہی علاقوں کے اندر، اسی طرح سندھ کے دیہی علاقوں کے اندر ایک عام رجحان موجود ہے، وہاں پہ جاگیردار جو ہوتے ہیں مزاروں اور کسانوں کی بیٹیوں کو اٹھا کر اپنی حویلیوں کے اندر لے آتے ہیں، ان کی آبرو کو تار کر دیتے ہیں، ان کی عصمت دری کر دیتے ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوتا، کوئی ان کو روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوتا۔ حضرات گرامی قدر، اگر ان کو سنسار کی سزا جو اسلام نے مقرر کی ہے اس جرم شنی کے اوپر، اگر ان کے اوپر سزا کو لاگو کر دیا جائے، اگر ان کے اوپر سزا کا اطلاق کر دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے معاشرے سے زنا کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ معاشرے کے اندر جو لوگ زنا بل جبر کا ارتکاب کرتے ہیں ان کے ہاتھوں کو پکڑا جا سکتا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ رسالت مآب کے اندر جب بھی کوئی شخص جبرن بد کرداری کا ارتکاب کرتا، کسی کی عصمت کو تار کرتا، اگر وہ شادی شدہ ہوتا تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اوپر اس کو سنسار کر دیا جاتا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے معاشرے کو تعمیر کر دیا جس معاشرے میں برائی کا ارتکاب کرنے والا اپنے ضمیر کی عدالت کے اندر خود اپنے آپ کو اتنا شرمندہ محسوس کرتا، اتنا اپنے آپ کو گرا پڑا ہوا محسوس کرتا کہ جرم کا ارتکاب کرنے کے بعد فوراً سے پہلے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوتا اور یہ بات کہتا، آقا علیہ السلام میرے سے جرم کا ارتکاب ہو گیا ہے، مجھ سے خطا کا سلوک ہو گیا ہے، مجھے پاک کیا جائے، مجھے صاف کیا جائے۔ شبیبہ غامدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اور مائل بن مالک الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے۔ حضرت شبیبہ غامدیہ سے خطا کا ارتکاب ہو جاتا ہے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آتی ہیں، کہتی ہیں آقا میں نے جرم کا ارتکاب کر لیا ہے۔ آقا کہتے ہیں پلٹ جاؤ۔ اس وقت آنا جب گناہ کا نشان تمہارے اندر ظاہر ہو جائے یا اس بات کا علم ہو جائے کہ گناہ کا اثرات تمہارے وجود کے اندر نہیں آئے۔ وہ ایک مہینہ گزرنے کے بعد آقا کی بارگاہ میں آتی ہے، کہتی آقا میں حمل سے ہوں، مجھے پاک کیا جائے، مجھے صاف کیا جائے۔ آقا یہ بات کہتے ہیں پلٹ جاؤ، تم مجرم ہو لیکن جو بچہ تمہارے پیٹ کے اندر ہے وہ مجرم نہیں ہے، اس بچے کو تمہارے جرم کی سزا نہیں دی جا سکتی۔ وہ پلٹتی ہے، 9 مہینے کے بعد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتی ہے، کہتی ہے یا رسول اللہ طہرنی، اے اللہ کے نبی مجھے پاک کیا جائے، اے اللہ کے نبی مجھے صاف کیا جائے۔ آقا علیہ السلام کہتے ہیں جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کی کفالت کی ذمہ داری ماں کی ہے۔ جب تک بچہ کھانا شروع نہیں کر دے گا، جب تک ٹھوس غذا اس کے حلق سے نیچے اترنا نہیں شروع ہو جائے گی، اس وقت تک ہم تمہیں سزا نہیں دے سکتے، اس وقت تک ہم تمہیں سنسار نہیں کر سکتے۔ 4 مہینے کے بعد آتی ہے، بچے کے ہاتھ میں روٹی کے نوالے کو تھمایا ہوا ہے، کہتی آقا یا رسول اللہ طہرنی، اے اللہ کے نبی مجھے پاک کیا جائے، اللہ کے نبی مجھے صاف کیا جائے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو زمین میں گاڑنے کا حکم دیتے ہیں۔ زمین میں گاڑنے کے بعد اس کو پتھر مارے جاتے ہیں۔ حضرات اسلام کی سزائیں ظلم کرنے کے لیے نہیں ہیں۔ ذرا غور کیجیے، انسان کا کپڑا میلا ہو جائے، اس پہ کیچڑ لگ جائے، اس پہ آلودگی لگ جائے، اس کو دھوبی کے پاس بھیجا جاتا ہے، دھوبی اس کپڑے کو الٹتا ہے، پلٹتا ہے، اس کو پتھر کے ساتھ رگڑتا ہے، اس کو لکڑی کے ساتھ الٹتا پلٹتا ہے، اس کو الٹنے پلٹنے کے بعد کپڑا جب بالکل صاف ہو جاتا ہے دوبارہ پہننے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اسلام کی سزاؤں کا مقصد بھی لوگوں کے اوپر ظلم کو ڈانا نہیں، لوگوں پر ظلم کرنا نہیں، بلکہ ان کو گناہوں سے پاک کرنا ہے، گناہوں کے خلاف صاف کرنا ہے۔ چنانچہ شبیبہ غامدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گاڑا گیا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گاڑنے کے بعد ان کے وجود کو پتھروں کا نشانہ بنایا گیا۔ جب پتھر ان کے وجود کے اوپر مارے جاتے ہیں تو ان کا فوارہ ہے جو شبیبہ غامدیہ کے جسم سے نکلتا ہے، خالد بن ولید سیف اللہ کے کپڑوں کے اوپر پڑتا ہے۔ حضرت سیف اللہ یہ بات کہتے ہیں عورت ناپاک تھی، جاتے جاتے مجھے بھی ناپاک کر گئی۔ حضرت رسول اللہ اس بات کو تڑپ جاتے ہیں، کہا خالد شبیبہ نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے کہ ایک روایت کے مطابق مدینہ کے 70 گناہگاروں کے اوپر اور
دوسری روایت کے مطابق مدینہ کے سارے گناہ گاروں کے پر توبہ کو تقسیم کر دیا جائے، مالک کائنات سبھی خطاؤں کو معاف فرما دیں گے۔ حضرات گرامی قدر، ان سزاؤں کا مقصد لوگوں کے اوپر ظلم کو ڈانا نہیں تھا، بلکہ ان سزاؤں کا مقصد معاشرے سے بد کرداری کو، معاشرے سے بے حیائی کو، معاشرے سے فحاشی کو پاک کرنا تھا۔ حضرات گرامی قدر، آج مجھے یہ بات بتلائیے، ہماری اسمبلیوں میں، ہماری بیوروکریسی میں، ہمارے اعلیٰ عہدوں میں، ہماری بزنس کمیونٹی کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو زنا کرتے ہیں، جو بد کرداریوں کا ارتکاب کرتے ہیں، جو فحاشی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ حضرات، اگر انہیں سنسار کر دیا جائے، اگر انہیں مٹا دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے معاشرے سے برائی کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ جس بندے کے دل کے اندر برائی کرنے کی تمنا موجود ہوگی، برائی کرنے کی خواہش موجود ہوگی، جب وہ کسی دوسرے کو سنسار ہوتے ہوئے دیکھے گا، جب وہ کسی دوسرے کو قتل ہوتے ہوئے دیکھے گا، اس میں سے برائی کا ارادہ مٹ جائے گا، برائی کا ارادہ ختم ہو جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، کمزوریاں ہر کسی میں ہوتی ہیں، نقائص ہر کسی میں ہوتے ہیں۔ سعودی عرب کے اندر بھی نقائص موجود ہیں، کامل اسلامی مملکت اس وقت دنیا کے اندر کہیں بھی موجود نہیں ہے، لیکن سعودی عرب کے اندر اسلام کا نظام جو انہوں نے حدود کے اعتبار سے نافذ کیا ہوا ہے۔ حضرات، چند سال پہلے کی بات ہے، ایک شہزادے نے ایک فلسطینی عورت کے ساتھ برائی کا ارتکاب کیا، برائی کا ارتکاب کرنے کے بعد وہاں سے فرار ہو گیا۔ اس فلسطینی لڑکی نے اس کی گاڑی کا نمبر نوٹ کر لیا۔ انکوائری کرنے کے بعد جب یہ بات ثابت ہوئی کہ وہ شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والا شہزادہ ہے، تو لوگوں کے ذہن کے اندر یہ خیال آیا اب تو شہزادہ بچ جائے گا۔ لیکن حضرات گرامی قدر، انکوائری رپورٹ مکمل ہونے کے بعد اور جرم کے ثابت ہو جانے کے بعد شہزادے کی گردن کو قلم کر لیا گیا اور لوگوں کے سامنے اس بات کو باعث عبرت بنا دیا گیا کہ کوئی بھی شخص جو برائی اور بد کرداری کا ارتکاب کرے گا اس کو زمین کے اوپر زندہ رہنے کا حق نہیں ہو سکتا۔ حضرات، آج معاشرے کے اندر لوگ ڈر ڈر کے رہتے ہیں، سہم سہم کے رہتے ہیں، جوان بچیوں کے باپ اور بھائی کامتے رہتے ہیں، کہیں کوئی بدماش، کہیں کوئی اچکا، کہیں کوئی لچا، کہیں کوئی بندہ ہماری بیٹی یا بہن کے بارے میں برائی کا ارتکاب کرنے کی نیت نہ کر لے۔ حضرات، اگر اسلام کی یہ حد موجود ہو تو مجھے یہ بات بتلائیے، معاشرے میں برائی ہو سکتی ہے؟ معاشرے میں برائی کا صدور اور اس کے ہونے کے امکانات ہی معلوم ہو جائیں گے۔ حضرات، یہی وجہ ہے جب سوات کے معاملات کے اندر کوڑے مارنے والی ویڈیو دکھائی گئی تو ایسے عالم کے اندر ملک میں بڑی ہنگامہ آرائی ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملک میں دو آوازیں تھیں، ایک ہمارے صحافی بھائی انصار عباسی ہیں، دوسرا میں گناہ گار تھا، میں نے ڈنکے کی چوٹ اور بھائی انصار عباسی ڈنکے کی چوٹ یہ بات کہی، اگر کسی نے برائی کا ارتکاب کیا ہے اسے کوڑے لگنے چاہیے، اور ان کوڑوں کو ہائی کورٹ بھی چیلنج نہیں کر سکتا، سپریم کورٹ بھی چیلنج نہیں کر سکتا۔ اور یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور آج بھی کہتا ہوں، میں سپریم کورٹ کے ججوں کا احترام کرتا ہوں، اس لیے کہ وہ کرپشن کے خلاف برسر اقتدار ہے، لیکن اللہ کی قسم ہے جہاں پہ حدود الہی کا مسئلہ آتا ہے وہاں پہ سپریم کورٹ کے ججوں کی بات بھی نہیں کر سکتی۔ انہیں حضرت رسول اللہ کے قوانین کے سامنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کردہ قوانین کے سامنے سرنڈر کرنا چاہیے، جھکنا چاہیے، اور جو جج چاہے وہ پاکستان کے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بھی کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم ہے اگر وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے کسی حکم کو اپنی پشت میں ڈالتا ہے یا اگنور کرتا ہے یا نظر انداز کرتا ہے، جہاں پہ اسلامی قوانین کا پاکستانی قوانین سے ٹکراؤ ہوتا ہے، ہم گناہ گار کے بعد ڈنڈے کی چوٹ یہ بات کہتے رہیں گے پاکستان کا قانون ہو یا انگریز کا قانون ہو اس وقت تک قابل قبول ہے جب تک قرآن و سنت کے مطابق ہے، جہاں پہ وہ قرآن و سنت کے ساتھ ٹکرا جائے گا ہم اس قانون کے پابند نہیں ہیں، نہ اس قانون کو مانتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، تیسرا جرم جس کے اوپر سزائے موت کا اطلاق ہونا چاہیے اور جس کی مخالفت کرتے کرتے پنجاب کے مقتول گورنر سلمان تفسیر دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ قانون یہ ہے کہ جس وقت کوئی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور اہانت کا ارتکاب کرے گا حضرات اس کی گردن کو تن سے جدا کرنا ہوگا، اس لیے کہ اگر حضرت رسول اللہ کی توہین کرنے والے مجرم بے ایمان ذلیل اور لعنتی کو زندہ رہنے کا موقع دیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے ہم پرمٹ دے رہے ہیں ان لوگوں کو جو حضرت رسول اللہ کی گستاخی کرنا چاہتے ہیں کہ آؤ ہمارے نبی کی گستاخی کرو، آؤ ان کی ذات کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرو، چم گوئیاں کرو۔ حضرات مجھے یاد ہے کیپٹل
کے گرجا گھر میں موجود تھا، بہت بڑی عیسائی کمیونٹی موجود تھی، وہاں پر انہوں نے یہ بات کہی، علامہ صاحب آپ تھوڑا سا اس مسئلے کے اندر نرمی کا رویہ اختیار کریں۔ میں نے کہا ہر مسئلے میں نرمی ہو سکتی ہے، لیکن یہاں پر میرے رسول کی حرمت کا مسئلہ ہوگا، اللہ کی قسم ہے کیتھیڈرل کی صلیب کے ساتھ ہم حضرت رسول اللہ کو گالی دینے والے کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیں گے۔ پوری کی پوری عیسائی کمیونٹی نے مجھے ہوٹنگ کرنے کی کوشش کی، اور میں نے کہا تم میری ہوٹنگ کرو، حضرت رسول اللہ کی ثناء کرنا یہ مجھ پہ واجب ہے، ان کی ذات کا دفاع کرنا یہ میرے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ کی قسم ہے معاشرے کے اندر امن نہیں رہ سکتا جب تک حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والے کی گردن کو تن سے جدا نہیں کیا جائے گا، اور یہ حضور علیہ السلام کی زندگی سے یہ بات ثابت ہے۔ میرے دور حاضر کے میرے کنٹمپریری، میرے ہم اثر جاوید احمد گامدی صاحب اس بارے میں بہت بڑے معاوضے کا شکار ہیں۔ انہوں نے تحریک چلائی تھی، جو رسول اللہ کو گالی دیتا ہے، جو ان کی توہین کرتا ہے، اس کو سزائے موت نہیں دینی چاہیے۔ میں یہ بات آج برملا طور پہ آپ حضرات کے سامنے کہہ دینا چاہتا ہوں، جب کعب بن اشرف نے حضور کی زندگی میں نبی کو گالی دی تھی، محمد بن مسلمہ نے رسول اللہ کی زندگی میں اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیا تھا۔ جب اسماء بنت مروان نے حضرت رسول اللہ کو گالی دی تھی، عمیر ابن ابی نے اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیا تھا۔ ابو رافع یہودی جو قلعے کا رہبر تھا، نگہبان تھا، یہودیوں کا لیڈر تھا، حضور علیہ السلام کے بارے میں بکواس کرتا تھا، ان کو گالیاں دیتا تھا، ان کے بارے میں ہر رات سرائی کرتا تھا۔ عبداللہ ابن عتیق نے اس بات کا ارادہ کر لیا، جس نے حضرت رسول اللہ کو گالی دی ہے میں اس کی گردن کو تن سے جدا کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عتیق چند ساتھیوں کا دستہ لے کے اس قلعے کے اندر پہنچتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں۔ جب شام کے وقت قلعے کا دروازہ بند ہونے کا وقت آتا ہے، وہ بھی قلعے کے اندر گھس جاتے ہیں۔ رات کے اندھیرے کے اندر وہ اس کی قلعے کی سیڑھیوں کو چڑھتے چڑھتے اس کے کمرے کو تاکتے اس کے کمرے کے اندر پہنچ جاتے ہیں۔ کمرے میں ابو رافع کو آواز دیتے ہیں۔ ابو رافع جب آواز کو سنتا ہے وہ جواب دیتا ہے۔ عبداللہ ابن عتیق اس کی گردن کے اوپر وار کرتے ہیں، اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیتے ہیں۔ وہ چیختا ہے، گلے میں بھگدڑ مچ جاتی ہے۔ ایسے حالت میں عبداللہ ابن عتیق وہاں سے بھاگتے ہیں۔ بھاگتے بھاگتے جب واپس آتے ہیں، قلعے کی سیڑھیوں کو پھلانگتے ہوئے زمین کے اوپر زور کی گرتے ہیں، ان کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے۔ بارگاہ رسالت میں آپ میں حاضر ہوتے ہیں، حضرت رسول اللہ کو بتلاتے ہیں میں نے ابو رافع یہودی کی گردن کو تن سے جدا کر دیا ہے، لیکن حضرت رسول اللہ میری پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک کو عبداللہ ابن عتیق کی پنڈلی کے اوپر پھیرتے ہیں، عبداللہ ابن عتیق کی ہڈی جڑ جاتی ہے۔ عبداللہ ابن عتیق دوبارہ بھاگنے دوڑنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ حضرات گرامی کے اندر یہ فیصلہ ہے اللہ کا، یہ فیصلہ ہے رسول اللہ کا۔ اس فیصلے کے اندر کسی دوسرے کی بات کو مانا نہیں جا سکتا، کسی دوسرے کی بات کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ حضرات قانون توہین رسالت کو تبدیل کرنے کی جستجو کی گئی، قانون توہین رسالت کے حوالے سے مختلف طرح کی سازشیں کی گئی، قانون توہین رسالت کے حوالے سے طرح طرح کی پلاننگیں کی گئی، لیکن حضرات گرامی کے اندر علماء دین کی محنتوں کے ساتھ، مساجد اور مدارس دینیہ کی محنتوں کے ساتھ، مذہبی جماعتوں کے اتحاد اور یکجہتی کے ساتھ ہر دفعہ حضرت رسول اللہ کی توہین اور ان کی حرمت کے قانون کو بدلنے والے لوگ ذلیل ہوئے، رسوا ہوئے۔ پنجاب کا گورنر ہونے کے بعد سلمان تصویر کا عالم یہ تھا کہ کوئی عالم اس کے جنازے کو پڑھانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ہمارے مرکز کے اندر بھی گورنر ہاؤس سے بندے آئے، انہوں نے ترلے کیے، منتیں کی کہ اللہ کے واسطے کوئی سلمان تاثیر کا جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی گمنام طالب علم ہی حوالے کر دیا جائے، لیکن کوئی مسجد ایسی نہیں تھی جہاں سے کوئی اس کو عالم نہیں دیا جا سکتا۔ حتیٰ کہ مولانا عبدالحبیر آباد جو بادشاہی مسجد کے خطیب ہیں اور سرکار کی نوکری کے اندر موجود ہیں، جب ان کو بھی اس بات کا حکم دیا گیا کہ سلمان تاثیر کا جنازہ پڑھائے تو مولانا عبدالحبیر آباد نے یہ بات کہی، اگرچہ میں حکومت سے تنخواہ لیتا ہوں لیکن حضرت رسول اللہ کے گستاخ کا جنازہ میں بھی نہیں پڑھا سکتا۔ حضرات جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے، آسمان اس کے اوپر اپنی چھتری کو ہٹا دیتا ہے، زمین اس کو پناہ نہیں دیتی، وہ ذلیل ہوتا ہے، وہ رسوا ہوتا ہے۔ ابو لہب حضرت رسول اللہ کو گالیاں دیتا تھا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا تھا، اور میں نے مکہ مکرمہ کے اندر پھر وہ منظر دیکھا ہے 1400 برس بیت جانے کے بعد مکہ کا وہ چودھری، مکہ کا لینڈ لارڈ، مکہ کا سردار جو حضرت رسول اللہ کو مکہ کے اندر جینا جس نے دوپر کر دیا تھا، حضرت سدیس تلاوت فرما رہے تھے تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے اوپر لعنتیں برس رہی تھی، لیکن ابو لہب کا ساتھ دینے والا پورے مکے کے اندر ایک فرد بھی موجود نہیں تھا۔
حضرات گرامی کا اسی طرح ایک اور جرم جس کی سزا قتل ہے وہ ارتداد ہے، جو حضرت رسول اللہ کے پر ایمان لانے کے بعد، آپ کی حکم نبوت کو ماننے کے بعد، اللہ کی توحید کے پر ایمان لانے کے بعد اپنے مذہب کو بدل لیتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، یا کسی ایسے گروہ کو اختیار کر لیتا ہے جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم نبوت کو نہیں مانتا۔ پاکستان کا قانون اگرچہ ان کو زندہ رہنے کی ضمانت دیتا ہے، لیکن اسلامی شریعت کے اندر قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے قانون کی یہ ذمہ داری ہے ایسے ناصر کی بے کنی کی جائے، ایسے ناصر کو مٹایا جائے، ان کا خاتمہ کیا جائے۔ حضرات میرا کلپ آج بھی یوٹیوب کے پر موجود ہے، جو قادیانی پوری دنیا میں پروموٹ کرتے ہیں کہ ملا ابتسام ہمارے قتل کا فتویٰ دیتا ہے۔ حضرات میں آج بھی یہ بات کہتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ یہ بات کہتا ہوں، حضرت رسول اللہ کا فرمان مبارک ہے، من بدلا دینن فاقتلوہ، جس نے اپنے دین کو بدلا ہے وہ واجب القتل ہے۔ میں یہ بات کہتا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمہ کذاب کے خلاف جہاد کیا تھا، مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ کی تھی۔ اس جنگ لڑنے کی وجہ یہ تھی، مسلمہ اپنے آپ کو نبی کہتا تھا، رسول کہتا تھا۔ حضرت رسول اللہ نے خواب میں دیکھا تھا ان کے ہاتھ میں 2 کنگن موجود ہیں، حضرت رسول اللہ نے ان کنگنوں کی تکلیف کو محسوس کیا، آپ نے پھونک ماری، وہ دونوں کے دونوں کنگن اڑ گئے تھے۔ حضرت رسول اللہ نے خود ہاتھ کی تعبیر فرمائی تھی، کہا ایک کنگن سے مراد مسلمہ کذاب ہے اور ایک کنگن سے مراد اسود انسی ہے، یہ لوگ میری نبوت میں ڈاکہ ڈالنے والے ہیں۔ اور حضرت رسول اللہ نے صبر کا اعلان فرما دیا، قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک 30 جھوٹے دعوی نبوت نہیں کریں گے، وہ سارے کے سارے جھوٹے ہوں گے، لعنتی ہوں گے، کذاب ہوں گے۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے آج ان کو امن کی ضمانت مل چکی ہے، آج انہیں پوری کی پوری ریاست بنا دے چکی ہے، وہ اپنی معبدوں کو، اپنے گرجا گھروں کو، اپنے مندروں کو، اپنے بت قدوں کو مسجدیں کہتے ہیں، اپنے خبیث ترین نظریے کو، اپنی غلط ترین فکر کو اسلام کہتے ہیں، دھوکہ دے کے معصوم سادہ لوگوں کو قابو کرتے ہیں۔ یہ بھی نبی ہے، وہ بھی نبی ہے۔ حضرت رسول اللہ نے صبر کا اعلان فرما دیا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ جو بھی حضرت رسول اللہ کے بعد دعوی نبوت کرے گا وہ جھوٹا ہے، لعنتی ہے، کذاب ہے، دجال ہے، بے ایمان ہے، نبوت کا ڈاکو ہے، نبوت کا چور ہے۔ اور حضرات گرامی قدر ہم یہ بات سمجھتے ہیں پوری کی پوری امت مسلمہ کو یکجا ہو کے ان کا تعاقب کرنا چاہیے۔ اس بارے میں قانون سازی ہونی چاہیے۔ جو حضور علیہ السلام کی نبوت میں ڈاکہ ڈالتا ہے، جو آپ کے نقطۂ نظر کو چھوڑ کے کسی اور نقطۂ نظر کو اختیار کرتا ہے، زمین کے اوپر اس کو زندگی کی ضمانت نہیں مل سکتی۔ حضرات گرامی قدر اسی طرح اللہ نے کلام حبیب میں صبر کا اعلان فرما دیا، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، وہ لوگ جو زمین پہ فساد پھیلاتے ہیں، اجتماعی طور پر ڈسٹربنس اور وائلنس کو کریٹ کرتے ہیں، وہ لوگ واجب القتل ہیں۔ ڈاکہ ڈالنے والا واجب القتل ہے۔ ہراساں کرنا، کسی عورت کی بالیوں کو نوچ کے اتار لینا، کسی کڑوں کو چھین لینا، کسی کو دباؤ ڈپریشن میں لے کے آنا، اس پہ اسلحہ تاننا، ٹریس پاسنگ کرنا، یہ لوگ واجب القتل ہیں۔ اسی طرح اگرچہ کمزار زانی کی سزا اسلام میں موت نہیں 100 کوڑے ہے، لیکن جب گینگ ریپ کی شکل میں 8-10 بدماش اچکے لڑکے جمع ہو کے کسی بہن یا بیٹی کو اٹھاتے ہیں، اس کی عصمت گری کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے واجب القتل ہیں، ان کی گردنوں کو تن سے جدا کرنا چاہیے۔ لوگ یہ بات کہتے ہیں ملا تشدد کو پھیلاتے ہیں، مولوی تشدد کو انگیز کرتے ہیں، ذرا میری بات کو توجہ کے ساتھ سننا، اسلام کی حدیں لوگوں کو ختم کرنے کے لیے نہیں آئی بلکہ معاشرے کا تحفظ کرنے کے لیے آئی ہیں۔ اگر قتل کی سزا نہ ہوتی انسان کی جان نہیں بچ سکتی تھی، اگر چوری کی حد نہ ہوتی انسان کا مال نہیں بچ سکتا تھا، اگر شراب کی حد نہ ہوتی انسان کی عقل نہیں بچ سکتی تھی، اگر ارتداد کی حد نہ ہوتی ہمارا دین نہیں بچ سکتا تھا، اگر توہین رسالت کا قانون نہ ہوتا، حضرت رسول اللہ کی توہین کرنے والے لوگ آپ کے بارے میں بکواسیات کرنا مشغول و مصروف رہتے۔ حضرات مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، جب کوئی عدالت کی توہین کرتا ہے، جب کوئی عدالت کے حکم کو نہیں مانتا، لوگ کہتے ہیں وزیر اعظم نہیں رہ سکتا، یہ الیکشن نہیں لڑ سکتا، اس کو جیل میں پھینکا جائے، اس کو جرمانہ کیا جائے، تو مجھے یہ بات بتلاؤ عدالت کی توہین کے لیے ضابطے موجود ہے، انسانوں کی حرمت کو بچانے کے لیے حد کی عزت کا قانون موجود ہے، تو مجھے یہ بات بتلائی جائے حرمت رسول کے تحفظ کے لیے
قانون ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ حضرات ہونا چاہیے۔ اللہ کی قسم ہے میری ذات کی کیا حیثیت و حقیقت ہے، عدالت کی حیثیت و حقیقت کیا ہے، وزیر اعظم و صدر کی حیثیت و حقیقت کیا ہے، پوری دنیا کے سارے لوگ اگر جمع ہو جائیں حضرت آقا کونین کے نالین مبارک سے اترنے والے ریت کے ذرات کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ حضرات گرامی کہتے چنانچہ ہم یہ بات سمجھتے ہیں انڈیا کے دباؤ میں آ کے مسلمانوں کے قاتل سربجیت سنگھ کو جو سزا دینے کے بارے میں مداحمت کا رویہ اپنایا جا رہا ہے، امت مسلمہ اس رویے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج ایک جاسوس کو چھوڑ دیا گیا ہے، کل مسلمانوں کے قاتل کو چھوڑنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ حضرات گرامی کہتے مجھے یہ بات بتلائیے حکام بالا کو اجتماع کے ذریعے کہ آپ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو قتل کیا ہے، جنہوں نے اہل اسلام کی جاسوسی کی ہے، انہیں سزائے موت ملنی چاہیے؟ حضرات کیا سزائے موت ملنی چاہیے؟ حضرات ہم یہ بات سمجھتے ہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قوانین دیے ہیں اللہ کی قسم وہ زندہ کرنے والے ہیں، معاشروں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ہم معاشرے میں عیسائیوں کو زندہ رہنے کا موقع دینا چاہتے ہیں، ہم ان سے کوئی تعارف نہیں کرنا چاہتے۔ ان کے گرجا گھر یہاں پر موجود ہیں، ہندوؤں کے مندر موجود ہیں، سکھوں کی عبادت گاہیں موجود ہیں۔ ہم کسی مندر کو گرانے کے قائل نہیں، ہم کسی گرجے کو گرانے کے قائل نہیں، ہم کسی کی عبادت گاہ کو چھیڑنے کے قائل نہیں۔ لیکن حضرات گرامی قدر اگر کوئی اپنی حد کو ٹاپتا ہے، ٹریس پاسنگ کرتا ہے، مسلمانوں کا قتل کرتا ہے، حضرت رسول اللہ کو گالی دیتا ہے، زنا کا ارتکاب کرتا ہے، تو معاشرے میں امن کو قائم کرنے کے لیے سزائے موت کا قانون ہونا چاہیے۔ حضرات میں آپ کو چھوٹی سی بات بتلاؤں اور اس کے اوپر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ امریکہ نے ایک اصطلاح ایجاد کی، امریکہ نے ایک اصطلاح ایجاد کی، امریکہ نے کہا پری ایمپٹیو اٹیک۔ پری ایمپٹیو اٹیک کا مطلب یہ ہے جہاں پہ ہمیں دھچکا، ہمیں حادثہ ہوگا، ہمیں کھٹکا ہوگا، ہمارا دشمن موجود ہے، ہم اس پہ اٹیک کریں گے چاہے ہمارے پاس ثبوت موجود ہو یا نہ ہو۔ حضرات ذرا غور کیجیے، دہشت گردی کے خلاف نام نہاد جنگ ساری کی ساری پری ایمپٹیو اٹیک کی تھیوری کے اوپر مبنی ہے۔ آج امریکہ شمالی وزیرستان کے اندر وانا میں قبائلی علاقہ جات میں معصوم مسلمانوں کو ذبح کرتا ہے، یہ بات کہہ کے ذبح کرتا ہے میں پری ایمپٹیو اٹیک کی تھیوری کی روشنی میں اپنے دہشت گرد دشمنوں کو مار رہا ہوں۔ مرنے والوں کے چہروں پہ داڑھی ہوتی ہے، ان کے سروں کے اوپر پگڑی ہوتی ہے، ہماری ماؤں کے چہروں کے اوپر دوپٹے ہوتے ہیں، ہمارے معصوم بچے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا ورد کرنے والے ہوتے ہیں، قرآن کے حافظ اور قرآن کے قاریوں کے اوپر ڈرون حملے کرنے والے بمبار پیارے آتے ہیں، ان کو ذبح کرنے کے بعد، ان کو ملیا میٹ کر لینے کے بعد، ان کو ہاتھوں خون میں تڑپا دینے کے بعد بعد چلے جاتے ہیں اور یہ بات کہتے ہیں ہم نے اپنے ممکنہ، ہم نے اپنے انسانی دشمن، پکی بات نہیں ہے، ٹرائل نہیں ہوا، مقدمہ نہیں چلا، ہم نے اپنے ممکنہ دشمن کے خلاف یہ کارروائی کی ہے۔ حضرات اگر امریکہ اس دور کے اندر اپنے ممکنہ دشمن کو موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے صرف امکان کی روشنی میں، صرف حادثے کی بنیاد کے اوپر، صرف کھٹکے کی بنیاد کے اوپر، تو اسلام کا جو قانون ہے وہ حادثے کی بنیاد کے اوپر کسی کو قتل کی اجازت نہیں دیتا، کھٹکے کی بنیاد سے کسی کو مٹانے کی اجازت نہیں دیتا، لیکن پکے ثبوتوں کی موجودگی میں جس نے کسی کو قتل کیا ہو، جس نے زنا سے جبر کا ارتکاب کیا ہو، جس نے رسول اللہ کو گالی دی ہو، جس نے دار اسلام کو چھوڑا ہو، حضرت رسول اللہ کے طریقے کو نظر انداز کر دیا ہو، گینگ ریپ کا ارتکاب کیا ہو، ڈکیتی کی واردات میں حصہ لیا ہو، حضرات کیا اس کو سزائے موت نہیں ملنی چاہیے؟ اس کو بھی ملنی چاہیے۔ چنانچہ سزائے موت کا قانون جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن میں اتارا ہے اور حضرت رسول اللہ نے اپنے فرمان میں بتلایا ہے، وہ قانون سچا ہے، صحیح ہے، درست ہے۔ وہ این جی اوز کی عورتیں اور وہ این جی اوز کے گماشتے جو اس قانون کی مخالفت کرتے ہیں، وہ بکواس کرتے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، وہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنا چاہتے ہیں، لیکن اسلام کا دفاع کرنے والے، اسلام کی وکالت کرنے والے، حضرت رسول اللہ کے خاک پاک کے اوپر اپنی جانوں کو قربان کرنے والے، آپ کی عظمت اور آپ کی حرمت کے اوپر اپنے تن من دھن کو نشاور کرنے والے لوگ اس وقت معاشرے کے اندر موجود ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن و سنت کی کسی بات کے اوپر آج کو نہیں آنے دے سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں صحیح معنوں میں حق بات کے اوپر ڈر جانے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حضرات گرامی قدر، اسلام سلامتی سے نکلا ہے۔ اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کرنے سے نکلا ہے۔ اسلام کے مادے دو ہیں، ایک کا ترجمہ سلامتی ہے، دوسرے کا ترجمہ جھکنا ہے۔ اسلام انسانوں کو زندہ رہنے کی پوری اجازت دیتا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا جو تمدن قائم کیا تھا، اس میں پرامن رہنے والے یہودی اور عیسائیوں کے اوپر کوئی معاہدہ نہیں تھا، ان کو تنگ کرنے والی کوئی بات موجود نہیں تھی۔ حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جب شہید ہوئے ہیں تو فیروز ابو لولو نامی مجوسی نے آپ کی ذات مبارک کے اوپر حملہ کیا تھا۔ آپ نماز کی امامت فرما رہے تھے، اس مجوسی نے ظالم نے آپ کے اس کے اوپر سے خنجر کا وار کیا تھا۔ اس بات کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اسلام معاشرے میں ہر مذہب کو بسنے کی اجازت دیتا ہے۔ پاکستان کے اندر بھی رہنے والے یہودی، ہندو، عیسائی، یہ سارے کے سارے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے امن کا ان کو ہم پیغام دیتے ہیں۔ علماء بالکل بھی ان کو ختم نہیں کرنا چاہتے، نہ ان کو مٹانا چاہتے ہیں۔ لا اکراہ فی الدین یہ اسلام کا پکا اور بیان اصول ہے۔ آپ جبرن کسی عیسائی کو مسلمان نہیں کر سکتے، آپ جبرن کسی یہودی کو مسلمان نہیں کر سکتے، آپ جبرن کسی ہندو کو مسلمان نہیں کر سکتے۔ لیکن اسلام ساتھ ہی یہ بات بھی سمجھتا ہے، بعض سرکشوں کی سرکشی کو ختم کرنے کے لیے، بعض فسادیوں کے فساد کو روکنے کے لیے، بعض قاتلوں کی کارروائیوں کے پر قابو پانے کے لیے، بعض ڈکیتوں اور اچکوں کو روکنے کے لیے سزائے موت کا قانون معاشرے میں لازم ہونا چاہیے۔ چنانچہ اسلام نے بعض جرائم کے حوالے سے سزائے موت کا جو قانون مقرر کیا ہے، اس قانون کے حوالے سے آج میں نے آپ حضرات کے سامنے اپنی چند گزارشات کو رکھا تھا۔ اگر کوئی بندہ قاتل ہو، اس نے بغیر وجہ کسی قتل کیا ہو، اس کو جواب میں قتل کرنا چاہیے۔ اس طرح ایک بندہ شادی شدہ ہو کے زنا کا ارتکاب کرے، اس کو سزائے موت ملنی چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی حضرت رسول اللہ کو گالی دیتا ہے، آپ کی توہین کا ارتکاب کرتا ہے، اس کو سزائے موت ملنی چاہیے۔ اسی طرح کوئی مرتد ہے، اس کو بھی حکومت وقت کو سزائے موت دینی چاہیے۔ ہم مرتدین کے خلاف خود تلوار کو اٹھانے کے قائل نہیں ہیں۔ میں نے یہ بات ایک مرتبہ ARY کے پروگرام میں بھی کہی تھی، انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے آپ قادیانیوں کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا میں حاکم نہیں ہوں، میں طالب علم ہوں، علم کو پھیلانا میرا کام ہے۔ میں آپ کو مسئلے کی بات بتلا رہا ہوں، فتنوں کا گلا گما کرنا یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے۔ حکمرانوں کا یہ کام ہے فتنوں کو خود دبائیں، فتنوں کو خود کچلیں، لیکن علماء کا کام یہ حق بات کو بیان کر دے، حق بات لوگوں تک پہنچا دے تاکہ ہماری ذمہ داری جو ہے ادا ہو جائے۔ میں اس عالم کو عالم نہیں مانتا جسے قرآن کا پتہ ہے، حدیث کا پتہ ہے، فقہ کا پتہ ہے، لیکن جب بات کرنے کی بات آتی ہے حق کو چھپا دیتا ہے، حق کو موڑ لیتا ہے، حق کو تروڑ دیتا ہے۔ عالم وہ ہوتا ہے جس کے پاس قرآن کی بات ہو، حدیث کا علم ہو، فقہ کی بات ہو، سامنے چودھری بیٹھا ہو بات کر دے، سامنے میاں بیٹھا ہو بات کر دے، سامنے وزیر بیٹھا ہو بات کر دے، سامنے پریزیڈنٹ بیٹھا ہو بات کر دے۔ ائمہ دین نے پھانسی کے پھندوں کو چوم لیا، جیل خانوں میں جانا گوارا کر لیا، لیکن حق بات کو نہیں چھوڑا۔ حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ پوری کی پوری زندگی حق بات کرتے رہے۔ انشاءاللہ جب تک ہم بھی زندہ رہیں گے حق بات کرتے رہیں گے۔ حضرات جو بات حق ہے، جو سچ ہے، انشاءاللہ چند دن زمین کے پر قیام ہے، پھر قبر کی اندھیری رات ہے۔ اگر سچائی کے پر رہیں گے انشاءاللہ اللہ مدد کرے گا، گناہوں کو معاف کرے گا، لیکن جھوٹ بولیں گے، لوگوں کو دھوکہ دیں گے، لوگوں کو مس گائیڈ کریں گے، دین کو بیچ کے پیسے کمائیں گے، اپنی جیب کو بھاری کریں گے۔ میں یہ بات سمجھتا ہوں دنیا کے بدلے آخرت کو بیچنا، دنیا کے مفادات کے لیے دین کو بیچنا، یہ بہت بڑے گھاٹے کا سودا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر صاحب علم کو اس گھاٹے والے سودے سے بچا لے۔ حضرات آج کل عجیب عالم ہے، اور اسی کے اوپر اپنی بات ختم کرنے والا ہوں۔ آپ کو بات پتا ہوتی ہے، عالم کو مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا ہے، فیس ریڈنگ کرنا شروع کر دیتا ہے، یار اس کی گردوں کا آیت کیا؟ ہاں نکل آئے گا حل، ہاں ہے اس کا حل۔ یعنی جان بوجھ کے عوام کو ڈسیو کرنا، جو بات پکی ہے عالم کو پکی
ہوتی ہے سیدھی سادھی بات کرنی چاہیے، اس باتوں کو گھما کے مروڑ کے اپنی زبان کے ذریعے جناب اس کے اندر ایک نیا لہجہ بنا کے لوگوں کو مس گائڈ کرنا، ان کو ڈسیو کرنا، ان کو راہ ہدایت سے بھٹکانا، یہ عالموں کا شیوا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل، بہت بڑے مولوی اور پیروں کی بہت بڑی تعداد لوگ مس گائڈ کرتی ہے اور ان کے پیسوں کو نوچتی ہے، یہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق اور سچ بات کہنے کی توفیق دے، ساری دنیا ایک طرف ہو، آپ کو حق بات کرنی چاہیے، اپنا فریضہ انجام دے دے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس بات کا اجر دے گا۔ سزائے موت کے قانون کے حوالے سے باتیں موجود ہیں، میں نے آپ کو بیان کر دی ہے۔ سربجیت سنگھ کا اس ملک سے بھاگنا ہمیں قبول نہیں ہے۔ اگر حکومت بتائے گی اللہ کے فضل و کرم سے ہم احتجاج کریں گے، حق بات کو اٹھائیں گے، باطل کی بے کری کریں گے۔ حضرات آخر میں اعلان یہ ہے کہ باہر کتاب سلفیت کا کارگو کی مل رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی حق اور سچ بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔